السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا کہ قرآن سے عبادت کیا ہے اس کو سمجھا دیں۔ گو کہ میں متعدد درسوں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، صرف عبادت کو ایک جگہ سے سمجھانا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کئی جگہ سے سمجھاؤں گا۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقت واضح کر دیں گے۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، کیا اللہ نے بھی اس کو عبادت کہا ہے؟ صرف چند مخصوص عمل کو عبادت کا نام دے کر اسے محدود کر دینا قطعی غلط ہے۔ اللہ جس کو عبادت کہتا ہے وہ 24 گھنٹے کی ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی مخصوص وقت کے لیے عبادت ہے اور پھر اس کے بعد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ تو سب سے پہلے سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 28 29 دو آیتوں کو دیکھ لیں، 10 کی 28 29۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، اپنی اپنی جگہ رہو، تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری بندگی نہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور وہ دورانیہ ہم انہیں اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کو اکٹھے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ملاوٹ کرنے والے لوگوں کے لیے، مکانکم، اپنی جگہ، انتم، تم، وشرکاکم، اور تمہارے شریک کار، فزیلنا، پس زائل ہو جائے گا، پس ہم سے زائل ہو جائے گا یا ہم سے الگ ہو جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک کار، ما کنتم، تم نہیں تھے، ایانا تعبدون، یہ کہ ہم تمہاری تابعداری کرتے، کہ تم ہماری تابعداری کرتے تھے، ہماری بندگی کرتے تھے۔ اب دیکھیے اگرچہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو یہ شریک کار کون ہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے؟ تو عبد کہتے ہیں تابعداری کو، جو فرما برداری کے ساتھ عمل کیا جائے اس کو تابعداری کہا جاتا ہے۔ ہمارے عام طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آقا اور غلام کی بات ہے، کہ غلام بندگی کرتا ہے اور وہ آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے، لیکن ایک لطیف سا فرق ہے کہ آقا غلام سے زبردستی کام کرواتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، نہ کرے تو اسے مار کر اس کے ساتھ سختی کر کے اس سے کروایا جاتا ہے۔ یہاں غلام کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ تابعداری نہیں کرے، جبکہ اللہ جو تابعداری آپ کو کروا رہا ہے، آپ کو مکمل بااختیار رکھا ہوا، اس نے یہ بتا دیا کہ یہ عمل ہے فرما برداری والا، اگر فرما برداری اختیار کرو گے تو تم تابعدار ہوگے، نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ زبردستی تابعداری نہیں کرواتا ہے، اور اسی بات کا اللہ حساب کتاب رکھے گا یوم حشر میں، جو اللہ یہاں کہہ رہے کہ ہم جب اکٹھا کریں گے سب کو ایک ساتھ، پھر ہم کہیں گے ملاوٹ کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی جگہ تم رہو، اور جو تمہارے شریک کار ہیں وہ بھی، جن کو تم شریک کار سمجھتے تھے، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ غیر اللہ کا حکم شامل کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم واضح نہیں کیا تھا۔ کیا اللہ کے حکم میں تفصیل موجود نہیں تھی کہ تمہیں تفصیل کے لیے باہر جانا پڑا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بس ہم سے زائل ہو جائے گا ان کے درمیان، اور جو ان کے شریک کار ہے وہ خود کہیں گے کہ تم ہماری تابعداری نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم اس طرح سے کرو۔ تو یہ یاد رکھیے، شروع سے ایسا ہوتا رہا ہے اور آخر تک ہوتا رہے گا۔ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے، اس کی تابعداری اختیار کرنے کے لیے، اس کے احکامات کو اس کی کتاب کے ذریعے، اس کی آیتوں سے سمجھنا ہوگا، ہرگز باہر کی کوئی ملاوٹ نہیں، یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں گے تو وہ تابعداری ہوگی، اور اگر آپ شرک کے ساتھ سمجھ رہے ہیں تو آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، اور ملاوٹ تابعداری نہیں ہوتی ہے۔ اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر دے رہی ہے کہ پس ہمارے اور تمہارے درمیان کافی اللہ گواہ کہ ہم تمہاری بندگی سے بے خبر تھے۔ اب دیکھیے شریک کار کیا کہہ رہے ہیں، فکفی باللہ، بس کافی ہے اللہ کا، شہیدم، مشاہدہ ہونا، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا، یہ کہ ہم، ان بارے میں، عبادتکم، تمہاری تابعداری، لغافلین، ضرور غفلت سے تھے۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں وہ شریک کار کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا مشاہدہ کافی ہے، کہ ہم تو تمہاری تابعداری کے بارے میں ضرور غفلت میں تھے، ہمیں نہیں پتا کہ تم ہمارا نام لے کر تابعداری کرتے، ہم تو خود اللہ کے احکامات کی تابعداری کرتے، تم نے ہمارے نام پر ملاوٹ کی اور اس سے کچھ کرے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو غافل ہیں، تم ہمارا نام استعمال کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے۔
تو یاد رکھیے ہر وہ عمل، آج کا مسلمان بھی اس بات کا جائزہ لے لے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، اللہ کا حکم ہے؟ وہ جو زکوٰۃ 2.5% نکال رہا ہے کیا اس کی تفصیل قرآن میں ہے؟ وہ جو حج یاترا کے نام پر گھومنے پھرنے جا رہا ہے کیا اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے؟ وہ جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہے مخصوص گھنٹوں کے لیے مخصوص دنوں میں کیا یہ تفصیل اللہ نے دے رکھی ہے؟ یہ آپ نے شرک کار بنا رکھا ہے، چاہے وہ اصول کافی کے نام پر ہو یا سایہ ستہ کے نام پر ہو، سایہ اربع کے نام پر ہو، کسی امام کے قول کے نام پر ہو، یا رسول اللہ کا نام لے کر سنت اور حدیث کے نام پر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ غلط ہے، آپ کو اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیتوں سے کرنی پڑے گی، تو پھر آپ اس میں شرک نہیں کر رہے ہیں تو وہ تابع داری اللہ کی تابع داری کرائے گی۔ لیکن جہاں آپ شرک کر کے کام کر رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے اللہ کی تابع داری ہرگز نہیں ہے۔ تابع داری کا مطلب ہی مکمل فرما بردار بن جانا، اللہ کی فرما برداری اللہ کے احکامات کے تحت ہی کرنا، اس میں بغیر کسی ملاوٹ کے۔ اب آئیے دوسری جگہ، یا جائیے آپ سورہ انبیاء، الانبیاء، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 21، بلکہ آپ 19 دیکھ لیں، 21 کی 19۔ اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو اس کے پاس ہیں، وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی روایتی ترجمے سے ایسا ہے کہ آسمان اور زمین سب اللہ کے لیے ہے، تو اس کے پاس سرکشی نہیں کرتے جو اس کی عبادت سے، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تو عبادت کا حکم ہر ایک کو دے رہا ہے نا، ہر انسان کو حکم دے رہا ہے، تو جو نہیں کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ عبد کو غلام کہتے ہیں کہ آقا اور غلام کا رشتہ، اللہ آقا ہے اور عبد جو ہے وہ غلام ہے۔ جس طرح آقا اپنے غلام کو جو حکم دیتا ہے وہی عمل کرتا ہے، ایسے ہی انسان کو وہی عمل کرنا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ جبکہ اس میں بڑا لطیف سا فرق ہے، آپ اس کو محسوس کر لیں کہ ہمارے یہاں جو آقا اور غلام ہے، آقا حکم دیتا ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، غلام کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے ہر حال میں، نہ کرے تو اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں، زبردستی کرواتے ہیں، اور اگر پھر بھی وہ نافرمان ہو تو اسے مروا بھی دیتے ہیں یا اسے پھر نکال دیتے ہیں اپنی غلامی سے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ غلام کو تو مجبوراً پابند کر کے رکھتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی کرنا ہے۔ جبکہ اللہ ایسا آقا ہے جس نے حکم تو دے دیا اپنی کتاب کی صورت میں، آیتوں کے ذریعے اس کے حکم واضح ہے، لیکن وہ غلام کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ تمہیں یہی کرنا ہے، اس کو بااختیار چھوڑ دیا ہے کہ اب تم چاہو تو میری تابع داری کر لو، میری غلامی کر لو، میری عبادت کر لو، یا اگر تم چاہتے ہو تو تم غیر اللہ کی ملاوٹ کر لو، تم جو میں ملاوٹ کر رہے ہو کر لو، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے، اس کی تابع داری کرو گے، اس کا حکم مانو گے تو اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو برے نتائج ہوں گے۔ اللہ کا تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا ہر حکم انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ تو اس آیت میں بھی جو واضح طور پر اللہ بتا رہا ہے کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو بلندیوں میں اور پستی میں ہے۔ یہ آسمان اور زمین کی بات نہیں ہو رہی، انسانی کردار کی بات چل رہی ہے، انسان کو اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ تو اسی کے لیے جو بلندیوں میں اور پستی میں، چاہے آپ بلندی میں ہو یا پستی میں ہو، یا آپ ایک درمیانے راستے میں متوسط طبقے سے ہوں، سب کچھ اسی کے لیے ہے، اسی کے قانون کے تحت ہوتا ہے۔ ومن عنده، اور جو اس کے پاس ہے، لا یستکبرون، وہ بڑائی نہیں کیا کرتے، وہ تکبر نہیں کیا کرتے، ان عبادت ہی، اس کی تابع داری کے بارے میں، ولا یستحسرون، اور نہ وہ جلد اس سے تھکتے ہیں۔ جو اللہ کے تابع دار ہوتے ہیں وہ اس کی تابع داری بھی اختیار کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ کوئی تکبر نہیں کرتے، کوئی بڑائی نہیں کرتے، اور نہ وہ اس عمل سے کبھی تھکتے ہیں، کہ اس کا نتیجہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ غلط نتیجہ ہوتا ہے، غلط نتیجہ ہوتا ہے آدمی تھک جائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم ہے ہمیشہ سچ بولو، تو سچ بولنے سے اللہ کی تابع داری اختیار ہو رہی ہے۔ اس پر کوئی تکبر کر کے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے تکبر کرنے سے منع کیا ہے، اپنی بڑائی نہ کرو کہ نہیں کرے، اور وہ اس سے کبھی تھکتے بھی نہیں، یہ نہیں کہ کبھی تھک کر جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں یا اپنے مفاد کو دیکھ کر جھوٹ بولنا شروع ہو جائے، یہ بھی نہیں کرتے۔ تو عبادت کا مطلب ہی مکمل تابع داری اختیار کرنا ہے، ہرگز کوئی مخصوص عمل مخصوص وقت کے لیے، مخصوص مہینوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کی مزید وضاحت چاہے تو آگے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت میرا مقصد صرف عبادت کو سمجھانا ہے اس لیے میں اور آیتیں نہیں لے رہا ہوں۔ اب آئیے تیسری جگہ، سورہ المؤمن، اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھیں 60، یعنی 40 کی 60،
بعض لوگ اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر سرتابی کرتے ہیں ان قریب خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے بعض لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے دعا جو ہے یہ بھی عبادت ہے، حالانکہ یہاں لفظ دعا نہیں ہے، ادعونی لفظ ہے، پکارتے ہیں مجھے، دعا کہتے ہیں پکارنے کو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں، وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے، تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والے نے، ادعونی استجب لکم، مجھے تم پکارو میں تمہارے لیے جواب دیتا ہوں۔ اللہ جواب بھی دیتا ہے، کہاں؟ جب آپ کتاب کھولتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں، کہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں تیری تابعداری کیسے اختیار کرنی ہے، تیری عبادت کیسے کرنی ہے، تو اللہ اس میں جواب بھی دے رہا ہے، وہ خاموش نہیں ہے، چھوڑ نہیں دیا کہ تم کیسے کرو کیا کرو اس کی وضاحت نہیں دے رہے، اللہ نے اپنی کتاب میں جواب دیا ہوا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ سمجھ کر پڑھیں، عقل و شعور استعمال کریں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ وہ بڑائی نہیں کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں میری تابعداری کے بارے میں۔ وہ جب اللہ کی تابعداری اختیار کرتے ہیں تو اس پر وہ کوئی فخر نہیں محسوس کرتے، کوئی تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مکمل تابعداری اختیار کی۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، بڑائی کیا کرتے ہیں اللہ کی تابعداری کے بارے میں، ان کے لیے پھر اللہ کیا کرے گا، سیدخلون جہنم داخلین، جلد وہ داخل ہو جائیں گے بدحالی میں خار ہو کر۔ تو جو لوگ اللہ کی تابعداری اختیار نہیں کرتے ہیں اور اس پر بڑائی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم بڑے اللہ والے ہیں، بڑے متقی ہیں، جیسے ہمارے یہاں نمازی پرہیزگار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا وہ کہلاتا ہے، حبا جبا حلیہ بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تابع، ایسی اللہ حلیہ جبا نہیں چاہیے، اللہ کو کردار چاہیے، با کردار بننا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری جھلک آنی چاہیے کہ اللہ نے جو احکامات دی اس پر وہ عمل کرنے والا ہو، یہ اس کی تابعداری کرے گی، وہ اس کی عبادت کرے گی۔ کسی مخصوص ورزش کا یا کوئی عمل کا بھوکے پیاسے رہ جانا یا کوئی ٹیکس دے دینا، ہرگز یہ عبادت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہارے لیے جواب دیتا ہوں، اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں یا بڑائی کیا کرتے ہیں میری تابعداری کے بارے میں تو جلد وہ بدحالی میں خار ہو کر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا جو عمل ہے وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، لہذا وہ نتیجہ بھی نہیں ملتا ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ آپ ایک جگہ اور دیکھ لیں، سورہ آراف اور اس کی آیت نمبر 206، یعنی 7 کی 206، بے شک جو لوگ تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے مروجہ جو روایتی مترجمین نے انہوں نے تسبیح بھی بنا دیا کہ وہ کچھ الفاظ ادا کرتے رہو، یہ تسبیح ہو گئی، اور پھر سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کے لیے تو پوری انہوں نے نماز بنا رکھا ہے کہ اسی میں سجدہ ہے، اس کے بغیر سجدہ ہی نہیں۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربک، تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے نزدیک، لا یستکبرون، وہ بڑائی نہیں کیا کرتے، وہ تکبر نہیں کیا کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کیا کرتے ہیں، ان عبادت ہی، اس کی تابعداری کے بارے میں، یعنی جو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا تو اقیم الصلاۃ کرتے ہیں، اقرأ الصلاۃ نہیں بناتے اسے۔ تو یہ لوگ اللہ کی تابعداری کے بارے میں بڑائی نہیں کیا کرتے، اس پر گھمنڈ نہیں کرتے، اس پر کوئی تکبر نہیں کرتے، وہ یہ سب بےہونہ، اور وہ اسی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ سب ہوتا ہے فرما برداری میں تیرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی مکمل فرما برداری اختیار کرنے کو، تو وہ اس کی ہی دی گئی تعریف پر مکمل فرما برداری اختیار کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے ہی وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو فرما برداری کیسے اختیار کی جائے اس کی تفصیل قرآن آیت دیں گی، وہاں سے تفصیل لیں گے اور اس پر مکمل عمل کر کے اپنے فرما بردار ہونے کا ثبوت دیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ عبادت کیا ہے، اللہ کے احکامات کی مکمل آگہی کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنا اور اپنی خوشی سے عمل کرنا، کیونکہ دنیا کے آقا غلام میں زبردستی کا رشتہ ہے، وہ آقا سمجھتا ہے کہ صرف وہ حکم دینا جانتا ہے اور غلام کو ہر حال میں اس کی تابعداری کرنی ہے، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ ایسا آقا ہے جو اپنی تابعداری بھی زبردستی نہیں کرواتا، اس نے احکامات بتا دیے، اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کر دی، آیتوں کے ذریعے واضح کر دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ تم اس کے اوپر کوئی تکبر نہیں کرنا کہ تم فرما برداری اختیار،
تم اگر فرمانبرداری اختیار کرو گے تو تمہیں نتائج اچھے ملیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حساب کتاب اسی بات کا دینا ہے کہ تم نے اللہ کی کتنی تابعداری اختیار کی اور کتنی نہیں۔ تو یاد رکھیے، عبادت کے نام پر کوئی مخصوص حرکات و سکنات نہیں ہے، کسی مخصوص وقت پر کوئی مخصوص عمل کرنا اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہر ایک حکم کی مکمل فرما برداری اختیار کرنا۔ اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولو، سچ بولیں گے۔ اللہ نے کہا ناپ میں کمی نہیں کرو، کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دو گے تو کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو تو مظلوم کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ جب اللہ نے کہا کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کے عمل کا نتیجہ نہیں بھگتے گا تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ پھر ہمارے یہاں جو قرآن خوانی کے نام پر 40واں اور 10واں اور سوئم اور چہارم کے نام پر، چہلم کے نام پر سب کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی تابعداری نہیں ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ویسے بھی ابھی 2 دن پہلے میں نے حکمت کے اوپر 2 قسطوں میں پورا درس دیا تھا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، وہاں سے احکامات سمجھیں، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، ان احکامات پر مکمل عمل کرنا ہی عبادت ہے۔ اور جو اس سے سرتابی کرتا ہے، اللہ کے احکامات میں نافرمانی کرتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اور تفصیل اللہ نے نہیں دی ہے، اس لیے ہم غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لیتے اور وہاں سے لے رہے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور جب آپ کوئی ملاوٹ والا عمل کریں گے، شرک والا عمل کریں گے، تو آپ کو وہ نتیجہ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال قرآن میں لفظ عبادت ویسے ہے بھی نہیں، ان تصور میں جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، عبادت کا جو لفظ آیا میں نے ان کو ہر جگہ سے واضح کر دیا ہے کہ عبادت کا مطلب ہی تابع داری اختیار کرنا، مکمل تابع داری اختیار کرنا، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی مکمل فرما برداری اختیار کرنا، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، اس میں ہرگز کسی کی ملاوٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ ملاوٹ کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن، حشر کے دن، جب اللہ سب کو اکٹھے کرے گا تو وہاں بتائے گا کہ بلاؤ اپنے وہ شریک کار کہاں ہیں جن کا حکم تم مانتے تھے، تو وہ شریک کار بھی انکار کر دیں گے اس کی تابع داری کے بارے میں۔ وہ کہیں گے ہم نے تو تابع داری کرنے کو نہیں کہا تھا تمہیں، اپنی تابع داری کرو، ہم نے تو اللہ کی تابع داری کا حکم دیا تھا کہ اللہ کیا کرے اس کو سمجھو، تم نے میرا نام لے کر شرک کر لیا اللہ کے ساتھ، تو ہم تمہارے اس تابع داری سے قطعی غافل ہیں، ہمیں نہیں پتہ تم نے ہمارا نام لے کر کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے ہر حکم کو سمجھ کر اپنی زندگی سے میں اس کو عمل پیرا کرنا ہے۔ اور اگر اپنی زندگی میں اس عمل کو آپ نہیں کرتے ہیں، سمجھ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، تو یہاں شرک ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا، اور ایسے لوگ ہی خار ہو کر بدحالی میں داخل ہوں، جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی دنیا بھی اچھی بنانی ہے اور آخرت بھی اچھی بنانی ہے، تو مکمل فرما برداری اللہ کی اختیار کرنی پڑے گی، اور ہر حکم کا ثبوت قرآنی آیات سے لینا پڑے گا، باہر سے نہیں۔ جو باہر سے کوئی ملاوٹ کر دیتا ہے، چاہے وہ بے شک سنت کے نام پر ہو، حدیث کے نام پر ہو، اماموں کے اقوال کے نام پر ہو، وہ سب شرک ہے۔ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی تابعداری اختیار کرنے کے لیے کتاب کی وضاحت بہت زیادہ بہترین ہے، یعنی یہ بین ہے، وضاحت کیا ہوا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ اللہ نے ہر کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے عمل کرنا ہے، لوگوں سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس میں تمام تفصیل موجود ہے۔ جو اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس کی مکمل فرما برداری اختیار کر لے گا، وہی اللہ کی عبادت میں پکا ہوگا اور اسے ہی اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو یا کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔